انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان کائنات میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی جب سیلاب آیا تو جن مسلمانوں کو ہم نے آواز دی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے اپنے پنجابی بھائیوں کا ساتھ دیں، تو خدا کی قسم اگر آپ ان تھیلوں کو کھول لیں جو مدد کے لیے ہمارے پاس پہنچے تھے، تو جن گھروں سے وہ آئے نا، اگر کسی کے گھر میں ایک اچار کا چھوٹا سا ڈبہ ہے، اگر کسی کے گھر میں 2 جوڑی چپل پھالتو ہے، اگر کسی کے گھر میں تھوڑا سا نمک کا ڈبہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سب کچھ ڈال کے بھیج دیا، کیونکہ محبت اور فرض نبھانے کے لیے چیزوں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے اندر دوسرے کی قدر ہونی چاہیے، اس چیز کی ضرورت سب سے پہلے ہوتی ہے۔ دنیا کو سکھایا ہے یہ محمد رسول اللہ نے، آپ بھی سیکھ لیں۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، کچھ حضرات بار بار کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عثمان بھائی بار بار کسی کو طنز نہیں کر رہا۔ ہماری بڑی جماعتیں، ہمارے مرکز کے لوگ، ہماری بڑی مساجد میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ صبر کا مادہ ہاتھ سے ٹوٹ گیا، اس کی جگہ حسد نے لے لی۔ ہم میں سے کوئی اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو دوسرے آدمی اس کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے۔ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں، اچھے عالم ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے مالدار ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اس قوم کے پاس صبر ختم ہو کے اس کی جگہ حسد نے لے لی ہے۔ ان کا حسد ان کو دوسری قوموں سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس بات کا مظاہرہ کیا؟ محمد رسول اللہ نے ساری زندگی کس بات کا مظاہرہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان کو پٹک دے، بہادر وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی، اور متعدد جگہ نبی علیہ السلام نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ ایک دن مسجد نبی علیہ السلام میں تشریف فرمائے، ایک بدو آیا، بہت ہی قریب تک پڑے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، ایک بڑا ایمرجنسی کام ہے۔ فرمائیے کیا کام ہے؟ صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ بس یہ پوچھنا تھا کہ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ آپ لیں گے؟ فرشتے لیں گے؟ کون ہے جو ہمارا حساب کتاب لے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود بندے کا حساب کتاب کریں گے۔ کیا ٹھیک ہے، اچھا السلام علیکم میں چلتا ہوں۔ وہ پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو آیا کیوں تھا؟ فرمایا بس میں کئی دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اعمال تو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اب قیامت والے دن جو حساب لے گا تو اس کو حساب بھی دینا ہے، گناہوں کا بھی نیکیوں کا بھی۔ اب جب آپ نے بتایا کہ اللہ حساب لیں گے تو اللہ کائنات میں سب سے بڑے ہے ہی خدا، تو جو بڑا ہوتا ہے سب سے وہ کریم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سمجھ آ گئی، جب حساب ہی اللہ نے لینا ہے تو اللہ تو کریم ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، صحابہ نے کہا رسول اللہ بڑا سادہ بندہ تھا۔ فرمایا بندہ تو سادہ تھا، کام بات بہت بڑی کر کے گیا ہے۔ تو گھر کے بڑوں کو کیسا بننا ہے بھائی؟ جو مسجد میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ جو قوم میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ جو علم میں بڑے ہیں ان کو کیسے بننا ہے؟ جو دولت میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ محمد رسول اللہ کو دیکھیں، مکے میں ہیں، طائف تشریف لے گئے، جب ظلم ہوا تو فرشتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں تاکہ یہ جتنے بدبخت آپ کے خلاف ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی آنے والی نسلوں کے اندر دین جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی مسجد جس میں 24 گھنٹے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں سب سے اعلیٰ ترین کاری مدینے میں نہیں، وہ طائف کے اندر موجود ہے، وہ مسجد آج کی تاریخ کے اندر۔ رسول اللہ جانتے ہیں
محمد رسول اللہ کو پتا ہے. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الوزراء نے جگہ اپنی کتاب میں کہ نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں رحمت ہوتا ہے. جب نبی کمزور ہوتا ہے, حکومت میں نہیں ہوتا, اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جب نبی پاور میں آتا ہے تو, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آئے تو کیا ہوا؟ جب پاور میں آئے تو مکہ المکرمہ میں جو انصاف کی کرسی رکھی گئی, نبی علیہ السلام جب بیٹھے فیصلے کرنے کے لیے تو ہندا کو بھی معاف کر دیا, اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا, جو بڑے بڑے دشمن آئے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. پتہ یہ لگا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے وہ جب کمزور ہوں گے اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کریں گے, اور جب طاقت میں آ جائیں گے تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کریں. تو اللہ نے آپ کو جو مرد والی صفت عطا فرمائی ہے نا, ماؤں بہنوں عورتوں کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہے, لیکن یہ بات سے نشین رکھیں آپ کہ آپ مرد ہیں تو مرد کو چھچھوڑا نہیں ہوتا, مرد بڑبولا نہیں ہوتا, مرد گپے نہیں ہانکتا, مرد بہتر باتیں نہیں کرتا. تبھی تو جو کہتے گفتگو کر دیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ پکڑا ہے, یہ ایسے مار رہا ہے. مرد استقامت والے بندوں کو ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے, عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس کا. تو اس لیے ہمیں اب اپنے اندر پہلے دیکھنا ہے. جتنے بھی لوگ جہاں جہاں جس مقام پر خدمت انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ ان کے گھر کی خدمت ہے, چاہے وہ ان کی سوسائٹی کی خدمت ہے, چاہے وہ محلے کی ہے یا ضلع کی ہے یا صوبے کی ہے, ملک کی ہے, ان کو ایک دفعہ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے. یہاں سے 60 کلومیٹر پہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف ہے, سرہند شریف. ایک دور تھا کہ روزانہ ہزاروں دفعہ ان کے ایک شاگرد نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں فارغ ہو کے, تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے بچے 2 کام نہیں کبھی کرنے. حضرت کون سے 2 کام نہیں کرنے؟ تو فرمایا ایک تو اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا, اور دوسرا رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم.